لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے و طفیل عبادات کا ایک مستحکم نظام عطا فرمایا ہے۔ من جملہ ان عبادات کے ایک عبادت حج کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، اور اس کا ارشاد ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو اس کا انکار کریں یا اس سے روگردانی اختیار کریں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالموں سے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور ارشاد ہے: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اور تم حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس فریضے کی ادائیگی کی جہاں بات بیان فرمائی ہے، وہیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ فریضہ انجام دیا جائے، اس کے سوا کوئی اور غرض، کوئی اور مقصود اس عمل کے ذریعے سے بندے مومن کا نہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اخلاص اور حسن نیت پر اپنی امت کو بے انتہا متوجہ فرمایا، تاکیدات فرمائی ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کی روح یہی ہے کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو کیا جائے، اور کوئی مقصود اس کے کرنے کے تعلق سے بندے مومن کے دل میں نہ رہے۔ جب ہم اس بابرکت فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلتے ہیں تو چند باتوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم پر کوئی فرائض اسلامیہ اگر اللہ کے حقوق سے متعلق اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق عائد تھے جس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھی تو اس کی ہم پابجائی کر لیں۔ کوئی فرائض چھوٹ گئے تھے تو اس کی قضا کر لیں، ان کو ادا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے سے کوئی متعلق جو حق ہو سکتا ہے وہ اگر ہمارے ذمے تھا، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تھا، یا اس میں کوئی ہم سے لاپرواہی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سفر مبارک سے پیشتر بندہ اس حق کی ادائیگی کا اہتمام کر لے۔ اگر کسی وجہ سے کچھ اس میں کوتاہی رہ جائے تو متعلقہ شخص سے اس کے لیے معافی تلافی کر لے، دل کی صفائی کر لے۔ یہ بھی آداب ہی میں بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بندہ جا رہا ہے تو اس پر کسی کا کوئی وزر نہ رہے، کسی کی طرف سے کوئی بوجھ نہ رہے، کسی کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہ رہے۔ تمام امور سے وہ بالکل اپنے آپ کو پاک کر لے، تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرے، توبہ و استغفار کر لے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھے۔ اب اس کے بعد جیسا جیسا سفر کا لمحہ قریب آ رہا ہے ویسا ویسا دل کا بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں خوف خشیت کا جلوہ آئے دن بڑی شان کے ساتھ متجلی ہو، دل میں کیفیت پیدا ہو خوف کی، خشیت کی،
اللہ کی طرف انابت ہو، رجوع ہو، تو یہ حج مقبول کی علامتوں میں سے بتلایا جاتا ہے کہ جو حج کے ایام آتے ہیں اور سفر کا مرحلہ جیسا جیسا قریب آتا جاتا ہے، بندہ مومن بے قرار ہوتا ہے، دل کی دنیا اس کی عجیب کیفیت اپنے اندر محسوس کرتی ہے، اللہ کی طرف لو بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی طرف بندے کا خیال بڑھتا جا رہا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ معجزن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کا احساس دامنگیر ہے، یہ کیفیت بہت اچھی کیفیت ہے۔ جب بندہ مومن اس کے بعد اس بابرکت سفر کے لمحات جیسے قریب آئیں گے، اس کی تیاریاں شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر کسی کے متعلق کچھ بات تھی اور وہ ادا کر چکا تھا تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہیں کر چکا تھا، فی الوقت ادا نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا اطمینانی طور پہ ایک وعدہ مقرر کر لے اور ایک دن متعین کر لے، اور جو بھی رقم ہے اس کو تحریری طور پر لکھ دے اور چند اپنے ذمہ داروں میں سے خاندان کے گواہ بنا لے اور کسی کو اپنا وصی مقرر کر لے۔ یہ وہ بات ہے عام طور پر جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہم کو کچھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو واپس کرنا رہتا ہے، لیکن ہم ہی کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو حج کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کے دل میں تو رہتا ہے کہ بھائی فلاں چیز ہمارے لیے جو وہ دینے والے تھے، جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ ہم سے لیے ہوئے تھے، بہرحال وہ واپس نہیں کر سکے۔ ورثہ سے پوچھتے ہیں تو ورثہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح سے ایک انسان کے حق کو متاثر کر کے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ اس کے سلسلے میں بندہ اہتمام کر لے اور تحریری طور پر دستاویزات بنا لے، تاکہ کوئی معاملہ بھی بندے کا مشتبہ ہونے نہ پائے، دنیا سے جائے تو بالکل پاک صاف جائے، کسی کا کوئی حق متاثر کر کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ نہ پہنچے۔ اگر اللہ کی راہ میں بندہ نکل چکا حج کے سفر میں، اگر قضا آ جائے تو اس سے بڑھ کے خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں بندہ نکلتا ہے اور قضا آ جاتی ہے، قیامت تک حج کرنے والوں کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتوں سے جن بندوں کو نواز رہا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ عازمین حج عمرہ، زائرین روضہ مقدسہ بڑے سعادت مند ہیں، اللہ نے اپنے بندوں میں سے انہیں چنا اور منتخب کیا، اپنی بارگاہ کی حاضری کے لیے ان کی طلبی ہوئی ہے، الحمدللہ اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اب جب ہم جا رہے ہیں تو اس بات کا ہمیں اطمینان کرنا ہے کہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج وہ ہے جس کو حج قران کہتے ہیں، ایک حج وہ ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں، ایک حج وہ ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج قران میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب میقات کراس کرتا ہے تو اس سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے، جب احرام باندھتا ہے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، یعنی 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ جب نیت کرتا ہے تو دونوں کی ملا کر نیت کرتا ہے کہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کیا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے اس کو آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ جب یہ نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ حج قران ادا کرنے والا قرار پاتا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ احکام الگ ہے، اور جو بندہ یہاں سے صرف حج ہی کی نیت سے جا رہا ہے اور حج ہی کا احرام باندھتا ہے تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مگر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو حج افراد کرتے ہیں، 10% حضرات وہ ہیں جو حج قران کرتے ہیں، تقریباً 90% یا اس سے بھی کچھ زائد لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع ہی کے بارے میں تھوڑی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں تو پھر سوالات کی شکل میں ان کو موقع دیا جائے گا، اس کی تفصیلات عرض کر دی جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو عام طور پر حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میقات پر جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد، چادریں پہننے کے بعد جب نماز ادا کر کے نیت کرتے ہیں، اس میں صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد وہاں جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر احرام کے پابندیوں سے باہر ہو جاتے ہیں، عام لباس میں مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہوئے ہوتے ہیں، پھر طواف کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب حج کے مخصوص ایام آئیں، 8 ذی الحجہ کو مینا کو روانہ ہو، اور آج کل ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے 7 تاریخ ہی کو روانگی عمل میں آ رہی ہے، اس وقت پھر حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، پھر حج ہی کی نیت کرتے ہیں، جا کے پھر مناسک ادا کرتے ہیں حج کے، یہ حج تمتع ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، پہلے عمرہ ادا ہوتا ہے، عمرے کے بعد بندہ احرام کھول دیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔